الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز و سعد پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، سٹیج پر تشریف فرما حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید غلام سمدانی ماہی گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا الطاف الرحمن چشتی صاحب، حضرت قبلہ سید شبیر احمد شاہ صاحب، حضرت قبلہ سید آفتاب گیلانی صاحب، دیگر جو علماء ہیں میں ان کے ناموں سے واقف نہیں، مشائخ کے سارے میرے سر کا تاج ہیں، جے تسی تھکے بیٹھے ہو تو پھر گل مکا دے یہ تھی، مینوں بھی شوق کوئی نہیں تقریر دا، تے تسی اگر پریشان بیٹھے ہو تاں بھی گل ویسے شرن بھی منع ہے کہ بندہ قوم بیزار ہوئے تے انہوں نے بندہ گاڑے تے چڑھ کے دین سناوے، میں کدی بھی اس طرح جے تسی بیٹھے بس میں آ گیا میری حاضری لگ گئی، جے تسی سننا چاہتے ہو میں تو انہوں کہنا کوئی نہیں، تسی سبحان اللہ کہنا ہے۔ تسی جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی ناراض ہو، ایدے امام نے لکھی ایک بڑی ڈاڈی گل، آپ نے فرمایا کہ وَإِن بَالَغُوا فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ وَمَا أَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ يُطِيقُ الْقِيَامَ بِحَقِّهِ عَلَى التَّمَامِ وَلَكِنْ بِحَسَبِ طاقتِهِ۔ امام نے لکھا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ نو چن کے بھیجیا، انہاں دے دل دی طرف ویکھ کے بھیجیا، لیکن فرمایا انہاں حد کر دیتی حضور دے ادب تے احترام دی، لیکن حضور دا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکے۔
اے صحابہ دے بارے امام تقی الدین سبکی لکھی بات میں ہونا بالغ اس تو بڑی کیڑی گل ہو سکتی بھئی حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی علیہ السلام نو حضور نے فرمایا جابر انہوں دو درختوں نو جا کے کہہ کے آؤ میں پیشاب مبارک فرمانا ہے. حضرت جابر گئے درختوں نو گیا بھی کٹھے ہو جاؤ، کٹھے ہو گئے، میرے آقا پیشاب مبارک فرمایا، واپس تشریف لائے. حضرت جابر اتھے گئے ویکھیا تے کوئی شے کوئی نہیں. حضرت جابر واپس آئے تے واپس آ کے عرض کی تھی حضور تسی پیشاب مبارک نہیں فرمایا؟ حضور نے فرمایا عرض کی تھی ہوتے تے شے کوئی نہیں سی. میرے آقا نے فرمایا جابر تو انہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے زمین نو حکم دیتا ہے کہ نبی دے جسم میں جو جیڑی شے بھی نکلے انہوں کھا جائے. ایک گل تو تسی ہیں اگلی گل ہے اصل. حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی دی بڑی بڑی تمنا سی کہ میں تھوڑا پیشاب مبارک کھا جانا سی، آج میں نو موقع ملیا میں معروم ہو گیا. اس تو وین بالغ تو بڑی کیڑی بات ہے. بیٹھو نا ڈھلے ڈھلے این کام نہیں ٹھیک. میں حقیقت بھی بیمار ہوں، حقیقت بھی بیمار ہوں. راتی میں پنڈی سی ہاں جی ہوں پیر میں ایک اور جگہ لے گئے پھر ہوں لے آئے. کل میں حاصل پور بھی جانا ہے لیکن میں تھکاوٹ نہیں ہوتی کدی. سویر کی نماز میں لاہور آ کے پڑھی، کتنا آرام کیتا ہونا ہے، پھر آ گئے تھوڑے کو پھر جانا ہے پھر آنا ہے. تسی تے بیٹھے بیٹھے انج بیٹھے ہو بھائی تسی مطلب کوئی پریشان ہو یا تانوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی گل. چشتی صاحب بھی تہاڈے نال پورا ٹل آیا تسی بولے شولے کوئی نہیں. اس طرح نہیں ٹھیک. یا تے بندہ سیڑھی تے کھڑا رہ یا بندہ اتنے چڑھ جائے تھلے اتر آوے، دو ہی گلاں. سیڑھی تے کھڑے رہنا کوئی مقصد نہیں. امام نے لکھا کہ صحابہ نے مبالغہ کیتا فلم یبلغوا ما هو حقہ، لیکن حضور دا او حق ادا نہیں کر سکتے جڑا حضور دا حق سی. وما احد من البشر یطیق القیام بحقی علی التمام. فرمایا پھر اور کائنات وچ کون ہے جڑا حضور دا حق دے مطابق حضور دی تعظیم تے ادب کرے؟ اور کون ہو سکتا؟ سبحان اللہ. اور کسی تے طاقت ہی گل سمجھو. اے گل ہے جڑی میں تواڈے نال کرنی. باقی رہ گیا امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے بارے داتا صاحب نے لکھا مقتدائے سنیاں. آج ایک بڑی سازش ہو رہی کہندے جی صوفیاں دا مذہب ہی کوئی نہیں ہوتا، صوفی جڑے ہوندے نو سارے نو مندے. میں کہا داتا صاحب تو بڑا صوفی تو کوئی نہیں نو کہندے میں سنی ہاں. جڑا گول مول ہوئے وہ صوفی نہیں ہو سکتا. دادا صاحب نے گل لکھی ہے، گل بھی سمجھو. مقتدائے سنیاں اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر لکھا اما شیران جہاں بستائی سلسلہ ہم روبا از ہیلا جساں بکسلت این سلسلہ را. امام ربانی فرماندے وڈے وڈے شیر حنفیت دے پنجرے چ بندن ماں شیران جہاں بستائی سلسلہ ہن. تے کینیڈا دی لومڑی اس پنجرے نو نہیں توڑ سکتے. اینج نہیں ہو سکتا بندہ لوگاں دے مال کھا کے تے وڈے وڈے عہدے تے پہنچے
پھر کہے ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ میں کہا لوگوں دے مال کھا کے دین پڑھ کے لوگوں دے گاٹے دے دین بیان کرنا ہو رہے، اپنی جیب جو امام ابو یوسف جیسے شیر تیار کر کے امت مسلمہ دے سامنے پیش کرنا، تو پھر جیل دیاں سلاخاں پیچھے 20 کوڑے کھا کے شہادت پانا، ایک گل ہو رہے۔ ہاں جی، گلاں کرنیاں بڑی آسان ہیں لوگ، ویسے میں جڑے بھابی نے انہاں دی تے گل ہی نہیں کردا، یہ تو ویسے فارغ ہیں دین دنیا تو، یہ تو پہلے دن مشکوت پڑھ دیں، مشکات نو مشکوت، میں کہتا ہوں تو مشکات سیگا نہیں آندا، تو امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے گلاں کرنا، یہ مشکوت، میں کہتا ہوں کی پتہ ہے دین دا؟ امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے حضرت خواجہ محمد سعید علیہ رحمہ امام ربانی دے بیٹے نے لکھا مکتوبات سعیدیہ، آپ نے فرمایا قیامت والے دن، میں تھوڑا جہا بیان کر کے پھر اگے میں ناموس رسالت تے اصل تے گل کرنی تے میں اس واسطے تاکہ جنا محفل کرائی بعد جے نہ گون جی امام صاحب دی گل ہی نہیں کیتی، حالانکہ حضور دی گل ہون تو بعد پھر امام صاحب دی گل نہیں، حضور دی گل ہو گئی، لیکن میں پھر بھی سمجھ آئی نا بات، آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ والمسک ما کررتہ یتضوع، بار بار امام اعظم ابو حنیفہ دا ذکر کر، اس واسطے کہ انہاں دا ذکر ایک خوشبو دی ایسی ڈبی ہے جدوں بھی کھولو ایک نئی خوشبو آئے گی۔ امام صاحب امام اسی سنیا نے، اچھا پتہ کی ہویا ساڈے نال ہاتھ کی ہویا، جیڑا بھی مولوی رمضان شریف وچ کہے گا میں قرآن کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سیگا الحمدللہ نہ تو قرآن دا خلاصہ کی بیان کرتا، اساں دیوبندی وہابیوں کو اتنے متاثر ہو گئے کہ اسی وہ کہ قرآن و سنت کی بات کرو تو امام اعظم نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا، اسی فقہ دا کدی نام ہی نہیں لیا، امام صاحب نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت مولانا معین الدین اجمیری سن، میرے استاد گرامی مولانا محمد رشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماندے سن جدو ایہو جہا مولوی سن نا دین دے، ادوں دین پھر قائم رہا، ایک تے خواجہ اجمیری، ایک مولانا معین الدین اجمیری جڑے خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ دے استاد سن، استاد فرماندے سن مولانا بمبئی چ رہندے سن تے اتھوں دا وڈا تاجر جتیاں دا، جس طرح ہے سروس والی دکان ہے نا تے دوسرا ہے باٹا والے، ایہو جہا کوئی وڈا جتیاں دا تاجر، انہیں مولانا معین الدین اجمیری دی دعوت کیتی، ایک سال پیچھے پہ رہا، ایک سال پیچھے پہ رہا، وہ کہنے لگا حضرت میرے گھر کھانے واسطے آؤ، آپ نے فرمایا وہ بڑے لوگوں دے دسترخوان تے بیٹھ کے مینوں روٹی کھان دی جاچ نہیں آتی، اقبال بولیا کہنا خوددار نہ ہو فقر تو ہے کار الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری، فقر راتا ذوق عریانی نماند، ہاں جلال اندر مسلمانی نماند، اقبال کہنا جدوں دے غیرت مند فقیر گئے دین دی عزت بھی چلی۔ حضرت میاں میر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نوں ملن آیا شاہ جہان بادشاہ وقت ملن آیا، جدو آپ نو پتہ چلیا تو آپ کوٹھے تے چڑھ گئے تے تھلے دربان کھڑا کر دیتا، ایسے یہ بادشاہ دے پڑھے لکھے سن، ایسے تو نہیں سن جنہوں کل ولہ بھی نہیں سی آندی، ہاں جی وہ ذرا تھوڑے جے پڑھے لکھے سن وہ حکمران، اج تو حکمراناں دی طرح نہیں جنہوں کل ولہ بھی نہیں آندی، تے سانو دس دن جی آپ نے جمعے کے دن ایسے بیان کرنے ہیں، میں کہا سانو تو او دسے جنہیں کم از کم 50 سال دین پڑھے ہو گئے، ہاں او بندہ آ کے میں نو دسے مولی خادم ہے جی تک تو تقریر کر دے، جنہوں کل واللہ بھی پڑھنی نہ آوے، جی پڑھنی نہ آوے، باقی میں کو پوچھا بھائی کل سیگا کیڑا ہے، وہ تیرے پیو نو بھی نہیں آتا، ہاں جی قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال لا يقولن لا يقالن لا يقولن لا يقالن الامر منه كل تقل يقل يقل والنهي لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان
مقابل و مکیل والآلۃ منه مقول مقولان مقابل و مکیل مقولۃ مقولتان مقابل و مکیلۃ مقوال مقوالان مقابل و مکیل و مکیلۃ افعل التفضیل المذکر منه اقول و اقولان اقولون اقابل و مکیل والمؤنث منه کولا کولیان کولیات قبل و قبیلا وفعل التعجب منه ما اقول واقبل به وقبل یقبل. کل اصل میں اقول تھا، کل اصل میں اقول تھا، واؤ کا زمان نقل کر کے کاف کو دیا، اجتماع ساکنین ہو گیا، واؤ بھی ساکن لام بھی ساکن، واؤ اجتماع ساکنین سے گر گئی، اقول رہ گیا، حمزہ وصلی کا ما بعد متحرک ہو گیا، اس کی ضرورت بھی نہیں رہی، اس کو گرا دیا تو رہ گیا کل. گلاں کرنے ہو جناب جی بندے نو گلا کلو والا بھی بندے نو پڑھ اے تے میں سیگا دسیا نا، اے تے میں بڑی صرف صغیر کالا کالا ماضی معروف تے پھر مجہول یقولو یقولان یقالو یقالان، اے تے گلا اگلیاں. یہ مولوی صاحب آپ نے ایسی نہیں کرنی، ایسی نہیں کرنی، پترا تو سانو دسنا ہے دین، تو سانو دین دسنا ہے. دین اسی بزرگاں کول پڑھیا، انہاں سانو دسیا کیڑا دین بیان کرنا ہے تے کیڑا نہیں کرنا. میرے کو جڑی سند موجود ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ تک جاندی. ہاں جی میرے مفتی صاحب نے پڑھیا محدث اعظم پاکستان کو، انہاں پڑھیا مولانا حامد رضا کو، انہاں پڑھیا اعلی حضرت بریلوی کو، انہاں اپنے ابا جی کو چلدے چلدے میرے کو دین دی پوری سند موجود ہے. تے مینوں مفتی صاحب نے لکھیا بھئی تو ہن تبلیغ کر سکنا، مینوں حکمرانہ نے دسنا ہے تو تبلیغ کر سکنا، مینوں توڑ تک سند امام اعظم تک موجود ہے میرے کو. بولو واللہ بندے نو پڑھنی نہ آوے ساڑھے تیرے جنے میں مولوی صاحب ایسے نہیں جمعے والے دن کرنا، میں تو نواں دین سانو دسنا ہے. علماء حالات کے مطابق مت سمجھوتا کرن. یہ ساڑھے بزرگاں دے بڑے بڑے ظلم ہوئے. امام ربانی مجدد الفسانی دی داڑھی نہ لٹک پے سن جہانگیر دے سپاہی، انہاں کہا بابے دا سر تے جھکاؤ. اقبال پھر اتنے بولیا کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. اس واسطے مسجد کمیٹیاں بھی تھوڑا جا نا ساڑھے نہ تعاون فرمان. کچھ نہیں ہوتا، تسی بھی 2 دن اندر رہ کے آ گئے تھے. آج کچھ نہیں ہونا، آج کچھ نہیں ہوتا. دین تے قربانی تے دین منگتا ہے. کوئی تو پریشانیاں جے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دین کی خاطر پتھر مار دیے تو اگر ہمیں 2-4 ڈنڈے پہ گئے تو کی ہونا ہے. حضرت امیر حمزہ دا جگر کلیجہ کٹ لیا گیا تھے، سانو اگر کوئی ہو گیا 2-4 دن تو کی ہونا ہے. جیل ہی آباد ہونی ہے. ساڑھے فقیرہ تے کالے پانی آباد کر دیتے. علامہ فضل خیر آبادی مونج دا لباس پا کے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے پھر بھی رسول اللہ دی عربیاں جناتاں لکھ دے رہے ہوتے کالے پانی. مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے تے حضور دی تازہ تازہ نعت لکھی. انگریزاں نے سمجھا ویسی مولانا نو پھانسی دے کے آپ نے فرمایا این چلے آپ پہلواناں دی طرح. پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز جڑے سن او کم دے سن، انہاں کہا بابا کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن.
ساڈے ساڈے علماء بیٹھے ہو نا، ساڈے جڑے بڑے سن وہ بڑے دلیر سن، سانو انہاں دی جڑی نا وہ نبھانی پینی، ہاں ورنہ انہیں قبراں تے انہاں دی روحاں تڑا پینیاں، اسی کیوں جے نالائق چھوڑ کے آئے ہیں واپس، اسی تے اپنی ڈیوٹیاں نبھائے ہیں۔ مولانا پھانسی دا پھندا ویکھ کے بڈھے شاہ جی آپ نے فرمایا تسی کی سمجھتے ہو میں ڈر جاواں گا؟ تسی جانتے ہو مولانا جڑے سن کی نام سی انہاں دا، فضل سید فضل حسین شاہ، نہیں فضل حسین شاہ جڑے دوسرے جنہاں 27 سال جیل گزارے، مولانا حسرت موہانی، ہاں جی مولانا حسرت موہانی 27 سال انگریزاں دی چکی پیسی، آپ اینج داخل ہوئے سن تے اینج کبڑے ہو کے واپس آئے سن، ایت مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ آپ نے انگریزوں نے اندروں خط لکھیا، فرمایا جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ مولانا حضرت موہانی اندروں خط لکھیا انگریزوں نے، فرمایا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرتا رہا میں، علماء انہاں دے وارث بیٹھے ہو، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ اس واسطے یہ حالات صدا آندے نہ دین، کوئی پریشانی والی بات جی وہ ہتھکڑی لگ جانی کی ہونا، ہتھکڑی بندے نو لگنی کی ہوتا، میں اس حال جی بیٹھا، میں ہر ویلے تیار ہوں حضور دے نام تے کوئی لے جائے، میں کوئی پریشانی ساری زندگی اس ہاتھ نے رسول اللہ دے نام دا کھادا، لوگ ہاتھ چومے تے ہن ہتھ کڑی لگن لگا، پریشانی نا نا انج بالکل کوئی نہیں، لطف سجن دم بدم، ساری زندگی کھادا، لطف سجن دم بدم، کارے سجن گا گا، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ۔ ہاں جی ساڑھے فقیرہ نے کچھ کدی بھی سمجھوتا نہیں کیتا، جب حضور کے دین کی باری آئی فرمایا ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ہاں جی یہ مٹی اگے میں علامہ فضل خیر آبادی دی قبر تے مولانا سید کے فیض علی کافی، مولانا عبدالستار خان نیازی توڑے سائی وال جیل 1953 دی تاریخ برفا چگلیں لٹائی رکھیا، انہوں نے کہا 10 ختم نبوت دا کام کرنا ہی، اور میں ہاں کرنا ہے، کیوں نہیں کرنا؟ مولانا نورانی دی پگڑی پھاڑ کے انہوں نے ریزے ریزے کی تھی، انہوں نے کہا گل کرنی، پر میں ہاں کیوں نہیں کرنی؟ مولانا سید خلیل احمد قادری دے سب چھوڑ دیتے، وہ قلعے دے وچ تہ خانے دے وچ شاہ جی نو ٹھڈے مار دے گالاں کٹ دے، انہوں نے کہا بابا گل کرنی، پر میں ہاں کرنی کیوں نہیں کرنی؟ حضرت حبیب بن زید حضرت ام عمارہ دے پتر دے ہاتھ کٹے انہیں مسلمہ کذاب نے، انہیں کہا 10 ہے اتشہد انی رسول اللہ، فرمایا کی بھونکے ہی میں تے سنے ہی کوئی نہیں، پھر انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا؟ فرمایا ہاں، انہیں کہا تو عجیب بہ رہا ہے، میری گل آوے تن سنی دی نہیں، انہیں دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ در، فرمایا کی بھونکے ہی، انہیں پھر پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد، فرمایا ہاں، 3 باری پوچھن تو بعد انہیں ایتھو ہاتھ کٹیا، پھر ایتھو کٹیا، ہر باری پوچھتا سی 10 ہے، پر میں گل کجرا ہوئی ہے جڑی میں پہلے کی تھی، پھر آپ دی انگلیاں پیراں دیاں کٹیاں، پھر ایتھو بازو کٹے، پھر ایتھو بازو کٹیا، پھر دایاں پاؤں کٹیا، پھر جڑا جسم بچیا انہیں اگ وچ سٹ دیتا، حضرت حبیب بن زید ام عمارہ دے بیٹے نو، صحابی رسول نو، انہیں پھر پوچھا، میرے کول کتاب پئی 198 صفحے تے، انہیں پھر پوچھا اگ وچ سٹ کے، انہیں کہا ہن دس میں کون ہاں؟ فرمایا کتیا تو کون ہے؟ رسول اللہ ہی اللہ دے رسول ہے۔ گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ توجہ توجہ، حضرت ام عمارہ ایک پتر پہلے دے چکی ہیں، اتنے سانو ساڑھے ہاں بچے باہر نہ جاویں، مولانا دی تقریر نہ سنی، حالات نہیں ٹھیک، جدو تسی پتر بچائے تے مسیتاں دے سپیکر تے اترنے سب مایوری پیش ہو جان گے قیامت والے دن۔ ایک پتر تے دے چکی ہیں، دوسرے پتر حضرت عبداللہ نو لے کے جنگ یمامہ وچ چلیاں گئیاں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نو کیا میں جانا چاہندیاں، فرمایا اجازت تے عورتاں نو کوئی نہیں، تانوں ہے، کیونکہ میدان احد وچ حضور نے تہاڈے واسطے دعا بڑی ڈاڈی منگی سی، تے حضرت سیدنا صدیق اکبر مائی صاحبہ نو خود روانہ کیتا ام عمارہ نو، فرمایا فخرجی بسم اللہ، اللہ کے نام سے آپ کو جانے کی اجازت ہے۔ جنگ یمامہ پہنچ کے مائی صاحبہ اتنے ختم نبوت تیرہ گل سمجھانی پہ دی،
مول میں تقریر کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا حضور آخری نبی ہیں. اس پر بھی ہمیں کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں. ساری دنیا اپنی ایک ماں دے کہن تے حلالی ہے. ایک ماں نے کیا اے تیرا پیو وے، کوئی دلیل کسی کو کوئی نہیں. ایک ماں نے کیا ہے تیرا پیو وے، بس دسا یار تو ایک ماں دے کہن تے ساری زندگی حلالی ہے. تے رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت دی پتہ ہے کتنی بڑی دلیل حضور نے دلیل دی تھی. فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. ایس کو کاڑے کی سرزمین دی مٹی 100 باری جم کے آوے تے نہیں گن سکتی. میرے آقا نے فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے جتنے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر. حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اس تو بدل میں تو ویسے ہی ختم نبوت تقریر نہیں کرنا اس طرح خاتم کمانا اور پھر کانے کی باتیں پیش کرنا اور چوڑی دیاں گلاں پیش کرنا اور نالے انہوں کہنا مرزا صاحب یہ کہتے ہیں. مرزا یک دا پتر ہے یا صاحب ہے؟ صاحب تے تسی ہو جڑا رسول اللہ دے ختم نبوت دے تاج نو پہ گیا وہ صاحب ہے. اعلی حضرت بریلوی کتا رکھیا نہیں. میں ویسے گل کرن لگا مرزا تے اعلی حضرت بریلوی نے کتے نے جڑا پیشاب کیتا ہے مرزا دا دے برابر بھی کوئی نہیں. ہاں جی میں سیدہ دے کتے دی گل نہیں کی پیر میرے علی شادی میں آگا نہیں میرے سید دے کتے دی گل. ہاں جی ایتھے گل ختم نبوت دی ہوندی. ساڑھے مولوی پر گھنٹہ تقریر کر کے مرزے نے یہ کہا اس کی باتیں حضور کے مقابلے میں پیش کرتے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بات فرمائی نہیں کہ جو اس سے دلیل مانگے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. یہ ہوتے پھر اعتراض ہے جی کہ ساڑھے علماء نے کیوں دلیلیں دیتی ہیں. وہ دا پھر جواب دوسرا ہے. وہ پھر تجھے اپنے علماء کو پوچھو. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے بھی دلیلیں دیتی ہیں. یہ تو پھر مطلب ہے امام صاحب دا فرمان بھی اپنی جائیے پیر صاحب نے بھی اپنی یہ درمیانی راہ ہے. بندے نو پتہ اتنا بھی نہ ہوئے تو بندہ بڑی بڑی گلاں کرے. حضرت ام عمارہ جدو جنگ یمامہ پہنچیاں تے فرمانیاں وَلَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ میں اللہ نال وعدہ کر لیا میں اپنے ہاتھ نال منکر ختم نبوت مارنا. ہاتھ نال مارنا. فرماندی میں دوڑی میں جب پتہ لگا نا مسلمہ کذاب ہوتے تے فرماندی میں دوڑی تے رستے وچ فرماندی نو دے حمیتیاں نے میرا ہاتھ کٹ دیتا. ہاتھ کٹ گیا حضرت ام عمارہ دا ہاتھ کٹ گیا تے فرماندے ما عرج تو عرج جو تاریج مانا لڑکھڑانا ظاہر ہے چونڈی پوے بندہ لڑکھڑانا. فرماندی ما عرج تو فرمایا میں لڑکھڑائی کوئی نہیں مینوں پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹیا. اے محبت ہے حتی انتہیت الی الخبیث یہ بولی ہے صحابہ کی. فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث کے پاس پہنچ گئی. وَهُوَ سَرِيٌّ وہ مرا پڑا تھا. وَابْنِي يَمْسَحُ سَيْفَهُ بِثِيَابِهِ میرا پتر عبداللہ اپنی تلوار کپڑے نال صاف کر رہے سی. فَقُلْتُ میں کیا قتلتہ میں کیا پترا مار دیتا ہے؟ قَالَ نَعَمْ يَا أُمَّا میں کیا ہاں امی جی مار دیتا ہے. فَشَكَرْتُ لِلَّهِ سُجَّدًا فرمایا خون بہ رہے سی کٹے ہوئے ہاتھ وچوں تے میں سجدے وچ گر گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب دا دشمن مر گیا. یہ ہے محبت رسول. ہاتھ کٹے ہویا 11 زخم اور بھی تلوار تے تیرے تے نیزے تے لگ گئے. آپ فرمانیاں جب میرا ہاتھ کٹیا خون نہ بند ہو رہا تے خالد بن ولید ایک حکیم نو لے آئے. فرمانیاں انہوں نے زیتون دا تیل گرم کیتا تے جب میرے ہاتھ تے سٹیا فرمایا مینوں کٹن دا اتنا درد نہ ہویا جتنا مینوں تیل دا درد ہویا. اوتھے تے گل ہور سی نا جی. اوتھے تے گل ہو رہی اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. دشمن رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا ام عمارہ کا طریقہ. اور یہ سن کر جب یہ خبر مدینہ پاک پہنچی اے تاریخ الخمیس میرے سامنے پئی امام حسین بن محمد نے دے وچ لکھیا. فرمایا جدوں یہ خبر مدینہ پاک پہنچی تے سیدنا صدیق اکبر سجدے ڈھے پے. گستاخ رسول کے مرنے پر سجدہ کرنا یہ صدیق اکبر کی بھی سنت اور ام عمارہ کا بھی طریقہ. جڑا ممتاز قادری دے مارن تے گستاخ نوں جنوں دکھ ہویا ہوے او دسے او کیڑی صف وچ کھڑیا ڈرو کی کیڑے پاسے مسلمان تسی چل گئے. اے دے وچ دو رائے ہو سکدیاں. حضرت ام عمارہ جدوں پہنچیاں نا مدینہ پاک تے آپ دے پوترے حضرت عباد نے پوچھا انہیں کہا مائی جی اتھے تسی موجود ہو
میں سنیا صحابہ بڑے زخمی ہوئے تے مائی اور چشم دید جڑا نا واقعہ بیان کیتا، فرمایا پترا جنگ یمامہ وچ نہ پوچھ کی بنیا ساڈے نال۔ آپ نے فرمایا کہ میں ویکھیا چند مہاجر تے انصار تے تابعین خالد بن ولید دے پیچھے نماز پڑھ رہے سن، ہزاراں صحابہ خیمے وچ زخمی پے ہوئے سن۔ یہ ختم نبوت ہے، اتنا بڑی بات ہے، آج لوگوں نے بچے نہ کھیل بنا دیتا، ایسی بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی تو ایسے بات نہیں کرنی۔ لو جی پھر اگلی گل، اسی یہ تذکرے کیوں کرنے ہیں امام صاحب دے؟ ہاں جی حضرت ام عمارہ دے کیوں تذکرے کرنے ہیں؟ آپ فرماندیاں جدوں میں مدینہ پاک پہنچی تے سیدنا صدیق اکبر میرے گھر چل کے آیا، چل کے آیا تے میں نے پوچھا مائی جی ہاتھ بھی دے آئے پتر پہلے دے چکیاں، ہاتھ بھی دے آئیاں، 11 زخم لے کے مدینہ پاک پہنچیاں۔ صدیق اکبر جدوں تعزیت کرنا چاہیے تے فرمایا اس وچ پریشانی والی کیڑی بات ہے؟ جنہاں دے صدقے ملیا انہاں کو دے آئے، گل ختم ہو گئی۔ اے گلاں جڑیاں مسلماناں نو کرنیاں نے، اب گر مگر سے محبت نہیں ہوتی۔ بالکل اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس، اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا عقل کولوں نہیں پوچھنا، بس بالکل۔ میں کہ پھر کدے کو پوچھنا ہے؟ کہندا بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت، کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عشق کولوں پوچھنا ہے، وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس میں ہے۔ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کانفرنس تے شاہ جی موجود سن، انہاں دی موجودگی وچ ممتاز قادری دے والد نے گل کیتی۔ کیوں جی لوگ ایم این اے نو مہمان خصوصی بلاندے، میں 3 غازیاں دے پیو 3 غازیاں دے باپ بیٹھے سن، ممتاز قادری دا باپ بھی بیٹھا سی، عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دا باپ بھی بیٹھا سی، تے میاں محمد اسلم دا وہ بھی بیٹھا ہے جدا پتر غازی سلیم ہے۔ اے 3 غازیاں دے پیو میں سامنے بٹھائے، مولویاں پیراں تو بھی اگے بٹھائے، اسی تو کیتیاں تقریراں پتر کنے دیتے نے۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر میں تھوڑے چل کے آئے مائی انہاں دے گھر، انہاں دسیا قیامت تک جیڑا حضور دی عزت دے پیرا دے وے افضل الخلق بعد الرسول دے گھر چل کے جانا۔ ہاں جی تے چوتھا غازی عامر احمد شیر نیازی بیٹھا سی، چاروں اسی بٹھائے ہوتے انج کیتا۔ تے غازی ممتاز دے پیو نو لوگ کئی پریشان ہوندے سن کہ غازی ممتاز دے پیو جڑا کوئی پریشان ہویا ہونا، غازی دے پیو نو میں پھر ٹائم دیتا، باقیوں نو تے نہیں دیتا۔ پروفیسر نذیر چیمہ صاحب بیمار سن، میں انہوں نے کیا، میں کہا تسی بابا جی آنا ہے، بابا جی آ گئے۔ 9 لاکھ روپے دے کے ساری پینشن جدوں ملی نا عامر عبد الرحمان دے والد پروفیسر نذیر چیمہ نو 9 لاکھ روپے دے کے انہیں جرمنی بھیجا، انہیں کہا جا کے پڑھ، لیکن انہیں یہ جا پڑھیا جڑا کسی نہیں پڑھیا۔ لاکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑھیا ہے، کہ بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھیا، جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے گھر کال مکال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی، ہر ایک نو قد پر کوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد کو میں پوچھا، میں کہا جی انہیں فون کیتا سی جدو حملہ کرنے لگا سی گستاخ تھے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں کیتا، مومن از عشق است و عشق از مومن است۔ 9 لاکھ روپے اکلوتا پتر، حضرت یہ گل مک جاندی تھے، پتر ایک کوئی سی بابے اور آندا، اور پیچھے انہوں نے بیٹیاں بیٹا کوئی نہیں ہونا، 9 لاکھ روپے دے کے پیو بھیجے، اتنے جا کے باپ نے پوچھی بھی نہیں بھائی تھوڑا 9 لاکھ میں کدھر کرنا، ابا جی اجازت ہوئے، محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت ہوتی انے واہ۔ سانو کہتے ہیں ہاں بچے بچے ہاں ماما سمجھا دیا، نہیں نہیں بس نماز پڑھو یہی دین ہے، مذہبی کمج نہیں پڑھنا،
ماما یہ اج کل پٹھیاں پڑھا دیا مذہبی کو میں نہیں پڑھنا بس سیدھا سیدھا دین ہے. میں آخا مائی اسی تو کوئی نہیں پڑھیا سیدھا سیدھا تو پڑھیا. یورپ پوچھ جا کے تو اپنے پتروں جڑا کر دی یورپ اپنی ماوا نال لوگ کی کچھ کرتے ہیں یہ تے رسول اللہ نے فرمایا تیرے پیروں تھلے جنت ہے. تینوں پھر بھی اسلام دے کوئی نہیں پتہ لگیا. گل کوئی سمجھ آ رہی کوئی نہیں. میں بھی ہوں تھکیا تو میں گل مکان لگا جلدی جلدی. ممتاز قادری دے والد پتہ کی کہنے لگا شاہ جی موجود سر سبحان اللہ. وہ کہنے لگا میرے 6 پتر اس دن پھر انہیں اعلان کیتا پہلے بھی کیتا سی لیکن لوگوں نے سمجھ نہیں سی آیا. بابا میں انہوں نے کچھ گیا براہ راست تو حال چاہے میں انہوں نے صرف کیا تسی لاہور آنا ہے. وہ آ گئے. عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد میں کہنے لگے میں بیمار بنا. میں کہا بابا تو ضرور آنا ہے ساری دنیا نہ آوے تو آنا ہے. یہ سٹیج سجایا ہی میں غازیاں واسطے ہویا باقی تقریریں تو ساری زندگی اسی سنتے ہی رہے ہیں. اسی دسنا ہے سامنے بٹھا کے ہے بابا تیرا پتر دے کے پھر بھی مطمئن بیٹھا. آئے پتر گوائے اے وہ چہرے جڑے پتر دے کی بھی مطمئن بیٹھے کوئی حال وچ مطالبہ نہیں کہ سانو بھی دو میرا گزارا کیویں ہونا ہے میرے مہینہ کیویں گزردا ہے. پتر تو میرا ایک مر گیا میری پینشن کتنی ہے. نا نا بابا انج دلیر بیٹھیا. میں پوچھا اقبال کیڑی شے وچ جڑے دوویں بابیاں نو زندہ انج توانا رکھی بیٹھی. اقبال کہندا دل سے عشق او توانا می شود خاک حمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. ممتاز قادری دے والد کہنے لگے میرے 6 پتر ایک تے میں دے چکیا کہ وہ دل وچ بھی نہیں آندا بھئی اینو چھڑاؤ. اسی جدوں گل کرنا کہندا جویں رب دی مرضی تانوں کوئی پریشانی. میں کہ جی پریشانی تے نہیں تسی بابا ایویں میں علیحدہ بٹھا کے بھی میں انہاں نوں کمرے وچ پوچھیا بابے ہوراں کول. میں کہا جناب جے مسئلہ کوئی دائیں بائیں ہو گیا تے کہندے تسی بڑے بادشاہ ہو انج بھی وٹے جویں رب راضی ہے جے میرے پتر نوں لینا ہے تے لے لے جے چھڑ دے میں تو کوئی پریشانی نہیں. بالکل ایسا نہیں بات. کہنے لگے میرے 6 پتر ایک تے میں دے چکیا آئندہ حضور دی عزت تے لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیں. آخر تے کہنے لگے میں بڈھا بھی حاضر ہوں. یہ ہے رسول اللہ کی محبت یہ ہے حضور کا دین. لاؤ جی میں حنفیت تے بھی تھوڑی جی گل کر رہا. مولانا معید الدین اجمیری استاد ساڑھے فرماندے سن کہ 1 سال تو بعد مولانا نے ٹائم دیتا اس سیٹھ نو دعوت کھان دا. سال تو بعد دسترخوان بچ گیا ظاہر انہیں اپنی جنٹری بلائی ہونی. استاد نے میں جے صحیح ہوندا تو میں تانوں تھلے بیٹھ کے دسدا استاد سانو انج دسے سی بھی اس طرح. پھر جدوں دسترخوان لگ گیا تو انہیں ایک مسئلہ چھیڑیا. استاد نے دسیا نہیں وہ مسئلہ کیڑا سی. انہیں مسئلہ پوچھا انہیں کہا جناب یہ مسئلہ کنجے. تو مولانا معین الدین اجمیری فرمان لگے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. وہ سیٹھ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تو مولانا بیٹھے ہوئے سن این دوزانو ہو کے بیٹھے این کوٹے کھڑے کر کے بیٹھو نا جی میں کوٹے کھڑے کر این سیدھا کے بیٹھو کوٹے کھڑے کرو. ہاں وہ ادھر منہ کر یار 2 میں کوٹے کھڑے کر یار این جی. استاد فرماندے سن مولانا دسترخوان ہوتے اینج بیٹھ گئے کھان بیٹھے سن اینج بیٹھ گئے بس. آپ نے فرمایا افسوس ہم ایسی چٹائیوں پر اپنی سرینے جو ہیں وہ برباد کرتے رہے. ہم بھی ایک جوتوں کی دکان بنا لیتے تو امام اعظم کا مقابلہ کرتے. یہ تھے ہمارے فقیر جنہوں نے حضور کی دین کا پہرا دیا اور اس سیٹھ کو بتا دیا کہ تم جب امام اعظم کے بارے میں یہ بات کرتا تو تیرے دسترخوان پر مولانا معین الدین اجمیری روٹی نہیں کھا سکتا. آج لوگ حضور کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یہ غیرت تو یہ تھی. جب یہ غیرت رہی تو پھر دین بھی ایسے تھا. جب حضور کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے تو بندہ چاہے وہ کان سن کر آ جائے وہ نہیں جی وہ مذہبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. یہ تھے مولانا معین الدین اجمیری. اور مکتوبات سعیدیہ کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحبزادے خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا کہ قیامت والا دن ہو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک سارے انبیاء اور امت جمع ہو اس وقت کوئی بندہ آواز لگائے بھائی سب تو بڑا مولوی کھڑا ہو جائے. ہوں کوئی سمجھ آئی امام صاحب دی. اس ویڑے بندے کا منادی ندا دے کہ سب تو بڑا عالم کھڑا ہو جائے سب تو بڑا مولوی.
تے خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھیا ساری دنیا بیٹھی رہے گی امام اعظم تے انہاں دے شاگرد کھڑے ہو جان کیوں جی اس امام دے پیچھے چلنا کوئی ساڑھے واسطے شرمندگی ہے؟ تے پھر حنفی کہلانے وچ کی مسئلہ ہے؟ اپنے آپ حنفی اپنے آپ نو منفی کیوں کر رہے ہیں؟ حنفی منفی کیوں بن رہے ہیں؟ ہاں اینج کیوں نہیں کہتے اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑے ہاں ہاتھ بن کے کھڑے ہاں؟ فخر ہے ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ مفسر قرآن بنیا مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی میاں طفیل نے بھی لکھی گا کوئی پریشانی والی بات میاں طفیل نے بھی لکھا کہ مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی ایک میٹرک پڑھے ہویا بندہ کوئی نہ دینی تعلیم ہو رہے نہ دنیاوی تعلیم ہو رہے وہ مفسر قرآن ہے اور ادی کوٹھی ادھر اشرے اور فاروق مودودی حیدر مودودی دے منڈے کرکٹ کھیلنے جا کے سیدھی مودودی دی قبر نو لگدی میں آکا قرآن دی خدمت تک کیتی داتا صاحب ہاں جی 24 گھنٹے قرآن انہیں کیڑی قرآن دی خدمت کیتی بے کرکٹ دی گینداں دی قبر نو لگ رہی ہنسنے والی بات نہیں ہے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا گل کوئی سمجھ آئی خدمت کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ جدو امام اعظم ابو حنیفہ دا وصال ہویا تو امام ابو یوسف فرماندے نے اسی غسل دین دی تیاری کی تھی تے جدو امام اعظم ابو حنیفہ دی پگڑی مبارک اتاری نہ سر تو تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی امام صاحب دے متھے ہوتے آ گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی امام صاحب فرماندے نے امام ابو یوسف جد اسی اے بازو سیدھا کیتا نا آپ دا بازو غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت تے لکھی ہوئی آ گئی ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون بایاں بازو سیدھا کیتا تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی آ گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا جنہاں سونے کام کیتے اسی کدی بھی انہاں دے اعمال ضائع نہیں کریں فرماندے جدو سینے تو کپڑا لایا غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سینے ہوتے آ گئی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم گل سمجھ آئی یہ تھے ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں ہاں جی میں تو قرآن و سنت کی ساڑھے علماء نوں بیماری پئی امام صاحب کا نام نہیں لیندے بھائی امام حناف کا موقف یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا امام ابو یوسف نے یہ فرمایا بات ختم جب آپ نے بھی ان کے قرآن و سنت کی بات کرتے اس قوم کے سامنے قرآن و سنت کی بات کرتے ہو جس قوم کو قل واللہ پڑھنی بھی نہیں آتی آپ اتنے مرعوب ہو گئے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے جن کے پیچھے داتا صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی علیہ السلام باب ابن ابی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو حضور نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے بوڑھے کو حضور نے اٹھایا فرماتے میرے دل میں خیال ہے بچے نو اٹھانا بوڑھے نو کون اٹھاتا ہے حضور نے اپنے نور نبوت سے میرے دل کی کیفیت کو جان کر فرمایا ابو حنیفہ تجھے نہیں پتا یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے کے لوگوں کا بھی امام ہے او ذلیلا اسی ایویں امام نہیں کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نو حضور نے امام فرمایا جی تسی کتھے امام کر لیا میں کہ رسول اللہ نے فرمایا امام ہے میں استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے 40ویں ہوتے خواجہ نصیر الدین گولڈوی صاحب انہاں تقریر کی تھی بڑی ڈاڈی انہوں نے تقریر کی تھی انہوں نے کرسی دین لگے تھے انہوں نے کیا فانی ہے یہ ارباب ہے جی ترب کی کرسی اور قائم دائم ہے سور رب کی کرسی جسٹس گورنر ہو کے وزیر اعظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی اے نصیر الدین صاحب نے اپنا شعر اتنے پڑھیا جب انہوں نے کرسی دین لگے نا تو کہتے بڑے بڑے علماء اتنے بیٹھے تھے میں تھلے بیٹھے تھے میں اتنے کیویں بیٹھا انہوں نے پھر یہ ربائی پڑھی استاد عطا محمد صاحب تے 40ویں تھے اتنے پھر انہیں ایک واقعہ بیان کیتا اور میں استاد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ اتنے پڑھاندے سن گولڈ شریف تے آناف دا موقف اے وے کہ روزہ دیر نال افطار دیر تو مراد اے نہیں بھی چانو ستارے چاڑا من تھوڑا جہا بھیا یقینی غروب نہیں ہے جڑا ہوندا ہے آناف دا موقف ہے تھوڑی تاخیر نال روزہ افطار کرنا چاہیے استاد جڑے اس تے عمل کرتے سن اتھے وہ نا نہیں انہوں نے دسیا ویسے میں اس مولوی دا نام پتا ہے جتنا استاد کی لڑائی ہوئی اتھے ایک مولوی سی گولڈ شریف پڑھاندا
انہیں کہا بھئی تو دیر نال افطار کیوں کرنا؟ انہیں کہا یار آناف دا موقف ہے وے. انہیں کہا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کوئی وڈے سن پیر میرے علی شاہ نال؟ جن بھی آ کے وہ تو پھر اس کو نہیں نہ لیا تو میں بھی نہیں نہ لیا. انہاں اے جدو گل کیتی تے استادہ نے اس نے کیا ہوئے گل سن میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے تقلید میں امام اعظم دی کیتی, میں پیر میرے علی شاہ دی تقلید نہیں کیتی, میں انہاں دی تقلید نہیں کیتی. جدو انہاں اے گل کیتی تو دوسرے مولوی نے استاد نو چنڈ مار دی. استاد پھر چپ ہو گئے کیونکہ پیر خانے دا بڑا ادب کرتے سن تے بڑا ہی احترام کرتے سن. استاد چپ ہو گئے. حضرت بابو جی سے علیہ رحمہ دا دور سی, پیر میرے علی شاہ صاحب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. بابو جی نو پتہ چلیا تے آپ مسجد تشریف لے آئے. اے نصیر الدین صاحب نے آپ کو گل سنائی. انہاں آگے موقف سنیا تے جس مولوی نے چنڈ ماری سی نا استاداں نو, آپ نے اودے منہ تے 3 چنڈا ماریاں. حضرت بابو جی علیہ رحمہ نے 3 چنڈا ماریاں. فرمایا ایک چنڈ تے ہے قصاص دی بھئی تو استاداں نو ماری, ایک چنڈ اس بات دی کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ دی توہین کیتی, تے تیسری چانڈے تو پیر میرے علی شاہ دی بھی توہین کی تھی. او جدو مقلدن تے تو انہاں نو مقابلے وچ کیویں کھڑا کیتا انہاں نے؟ ہن کوئی سمجھے منہ دوڑ دا پتہ نہیں. لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کون ہوتا ہے, ابو حنیفہ کون ہوتا ہے؟ علماء اپنے بزرگوں کا اسی اپنے بزرگوں کی عزت بھی نہ کرا سکے جی, اپنی عزت میں بزرگوں کی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں گل کرے تو بندہ پھر کبھی میں قرآن انہوں کہا ادھر مولوی میرے نال جناب آ گئے وہابی رتیاں داڑیاں گڈیاں. میں کہا ہاں جی مناظرہ کر لے. میں کرو جی بیٹھو. بیٹھ گئے. میں کہا جناب پہلے کوئی دسو کیڑے بابے نو مننے ہو, اس بابے دی میں گل ٹورا. ہاں میں کہا اس بابے دی میں گل ٹورا جس بابے نو تسی مندے ہو. میں پیش کرا تسی کہو مندے ہی نہیں. ایک بے باک تے بڑے ہوندے, ایک کہنے لگا ہم تو قول صحابی کی حجت نہیں مانتے. میں کہتے لکھ, اور دوسرا کہنے لگا چپ کر میں گل کرنی. میں کہا لکھے تھے میں قول صحابی بھی نہیں پیش کرا. وہ دوسرے آپس ہی لڑ پیا, انہوں نے کہا چپ کر میں مناظرہ کرنا. پھر میں کہا جناب تسی تے پڑھدے ہو قرآن و حدیث نو, میں نو ذرا حدیث دی تعریف سناؤ. میں کہا لیکن او نہیں سنانی جڑی شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھی, او تعریف سنانی جڑی حدیث وچ موجود ہے, حدیث دی تعریف. بس ختم. اسی جی بڑے مولوی لے کے آواں, اج تک بڑے مولوی لے کے آ بڑیاں گلاں. میں تے اس دا قائل ہی کوئی نہیں ساڈے علماء حضور دے بارے مولویاں نال مناظرے کرن. میں کہا پہلے میرے نال میں صرف صغیر سنا. ہاں جی اف اللہ عن کلمہ زند لهم. یہ کہنے لگا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا کدا معنی ہے؟ وہ ترجمے والا قرآن نہ پیٹا سی. میں تو قرآن کھس لیا. میں کہا یہ تو ہے مولویاں دا پہاڑا. ہن دس افا دا معنی کدا ہے؟ حضور غیب نہیں جانتے تھے. میں کہا افا سیگا دس دی صرف صغیر کر. کہنے لگا جی اسی نکی نکی گل. میں کہا تو بڑی گل پھر کیتی کیوں؟ نکی رہا پترا تو حضور دے بارے گلاں کرنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک 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 لبیک. تاریخ فدایان ختم نبوت. توجہ میں گفتگو بالکل سمیٹن دے قریب. آخر میں اعلی حضرت بریلوی دے تانوں خطبہ سنانا ہے جہدے وچ امام اعظم تے امام ابو یوسف تے امام مالک تے امام شافعی تے حسن بن زیاد سارے دے امام محمد دا بھی ذکر. وہ میں تانوں خطبہ سنا کے اپنی گفتگو. کوئی وہابی کائنات دا اپنے کسی مولوی دی ایہو جہ لیا برات استحلال جنے ایہو جہ کیتا ہوئے. ہاں جی پوری تاریخ وہابیت دی میں گل کر رہا ہوں. میں میری ویڈیو بن رہی وہابیاں نوں پوری دنیا نوں چیلنج ہے کہ اعلی حضرت بریلوی نے جڑا برات استحلال کیتا ہے پورا اپنا کوئی مولوی لے آؤ جڑا 80 کتاباں تے 7 نا تے 3 اصطلاحات 90 چیزاں انہیں برات استحلال دے طور تے لے آیا ہوئے اپنے خطبے وچ لے آیا ہوئے. بلکہ حضرت کی تاریخ اسلام وچ کیتے کسی نے گل کیتا ہے تو میرے سامنے علامہ تفتزانی 4-5 کتاباں لے آئے تھے ساڈے علماء. اعلی حضرت بریلوی 80 کتاباں لے آئے. یہ کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی یہ طبع رضا کی قسم. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا روے لا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں ادا کے بخشش دا بھی حافظہ، میں صرف وہی پڑھا تاں بھی تقریر ہو جاتی۔ توجہ جی، اعلیٰ حضرت بریلوی دا خیر اتنی سید دیدار علی شاہ صاحب پوچھا حضور ایک مولوی تقریر کردیا رسول اللہ نو یتیم کہہ چھڑیا، اعلیٰ حضرت ایس نو کہندے مولوی، ایس نو کہندے مجدد۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دا غیرت مند قلم پھر چلیا، اور میں اس مولوی نو ایو جے فتوی کسی نے شروع کیتا، تاریخ اسلام اتنی کسی شروع کیتا جڑا اعلیٰ حضرت بریلوی شروع کیتا۔ فرمایا انہیں حضور نو یتیم کہہ چھڑیا اس مولوی نے۔ آپ نے پھر جواب دیندیا فرمایا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب موتی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق رب الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی۔ مسجد دیکھ کے میرا دل بڑا خوش ہویا۔ ویسے میں جب وڑتا گیا میرا دل خوش ہو گیا۔ مسجد اینج ہی بنانی چاہیے، اینج کونے تے اینج کونے تے اینج بیٹھے تے اینج جناب اینج بڑا پتہ لگے اللہ دے گھر وچ میں آیا۔ جنہ بھی بھائی تسی متولی ہو سارے نوں میری طرف مبارکباد، جنہ تسی بنائیے، جڑے تسی نظام چلا رہے ہو، امام صاحب اتھوں دے، مؤذن صاحب، خطیب صاحب، جتنے بھی تسی اہل محلہ ہو، کمال تسا مسجد بنائی ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے مسجد اس طرح ہی مولوی صاحب نے منع نہ کیتے کرو بھائی اے مولوی صاحب اج تسی جمعے تے اینج نہیں کرنا، اینج بڑی مہربانی۔ اقبال کلندر لاہوری گیا نا پیرس اوتھے مسجد ویکھی اندر گیا تے مولوی صاحب اگر مگر فرما رہے حالات نہیں ٹھیک، کیونکہ پیرس کا جو ہے وہ ویزا تھوڑا جلدی تھا۔ پیرس جائے تو مولانا پھر تقریر بھی اتنے امن دیاں کر رہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کدھر نہیں پڑھا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ ہاں جی، اسلام غیرت کا درس بالکل۔ میں غیرت کی گل تمہیں سنا جاؤں۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید، حضرت مسنہ، حضرت کاکا، حضرت شرحبیل، حضرت معاذ بن جبل، بڑے بڑے شیر صحابہ موجود۔ ماہان رومیاں دا سپہ سالار آیا، انہیں صحابہ نو تانا دے دیتا، انہیں کہا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع۔ انہیں کہا سانو پتہ ہے تانوں مدینہ پاک تو بھوک تے ننگ لے آئی کٹ کے، تواڈے کپڑے کوئی نہیں، روٹی کھان دی کوئی نہیں، تسی تاں آئے ہو۔ فَعَلُمُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ۔ اور کہنے لگا آؤ تواڈے وچوں ہر سپاہی نوں میں 10 دینار دیاں گا، نال روٹی دے نال کپڑا بھی دیاں گا، جاؤ اپنے مدینہ پاک واپس چلے جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُمْ بِمِثْلِهَا، آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا، جاؤ ساڈی جان چھوڑو، تانوں بھوک لے آئی تے ننگ لے آئی۔ اے انہیں تانا دتا صحابہ نو اتنا بڑا۔ آج دا مسلمان ہوندا تو کہندا نہیں نہیں آپ ایسی بات نہ کریں، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم صوفیاء ہیں، بزرگ لوگ ہیں۔ لیکن اگے خالد بن ولید کھڑے، صحابہ نو کیا میں انہوں جواب دینا۔ فقال خالد بن ولید فرمایا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا، فرمایا بچے گل انج نہیں جڑی تو کی تھی، آئے اسی ضرور ہے مدینہ پاک تو، لیکن گل انج نہیں جڑی تو کی تھی۔ ایتے کوئی دینی مدرسے دا طالب علم بیٹھے ہاں، ہاں جی اگے غیروں پڑھنا ہے کہ غیرہ پڑھنا ہے؟ انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا، غیروں کے غیرہ نہیں جی تسی تے ساڈے سلام۔ او جلو میں دسنا چاہتا اپنے دین نال، حضور دا دین پڑھو، اے بی سی دا تواڈے پاس ہاتھ دا کھیلے، اپنے مدارس نو آباد کرو۔ ہاں جی بندے نو پتہ اتنا بھی نہ ہوئے کہ غیرہ پڑھنا ہے یا غیرہ پڑھنا ہے تو کی دینی مدرسے بندہ پڑھ۔ تواڈی گل نہیں کر رہے، میرے سامنے تو استاد کئی استاداں نوں بھی نہیں آندی چیزاں، تسی اے نہیں تانوں آندا ہے، یہ مطلب نہیں تانوں سارا کچھ آندا ہے، میرے سامنے تو تانوں تو بھی نہیں نہ بولنا، تسی کہنا استاداں دی عزت ہے چلو اس لیے رہن دے، انہاں دا پردہ ہی رہن دے، تانوں آندا ہے مینوں پتہ ہے۔ میں پڑھن لگا غیرو تے تسی پھر سویرے آپ میں پوچھ لینا ایک دوسرے کو بھائی استاد ہیں تے غیرو کیوں پڑھے، حالانکہ اللہ تو استثناء کے لیے آتا ہے، پھر تانوں سمجھ آندے آندے آخر میں آئے گا کہ اللہ ایک صفتی بھی ہوتا ہے، غیرہ ایک صفتی بھی ہوتا ہے، پتہ ہے نا، غیرہ صفت کے لیے بھی آتا ہے، تو یہاں صفت کے لیے
اور ما چونکہ فاعل ہے اور یہ اسے کی صفت ہے، ہاں جی، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے میں اس کو مرفوع پڑھ رہا ہوں. اور سمجھ آئیے؟ چلو جی 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 میں کرنا جناب، کرنا جناب. آپ نے فرمایا انہ لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو، فرمایا گل ہو رہے جیڑی سانو مدینہ پاک تو لے آئی. سنو جی اسلام یہ ہے. فرمایا انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم رسول اللہ کے ایسے غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. کیوں جی؟ اقبال پھر اتنے بولیا، کہنے لگا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار. یہ غیرت والی تلوار ہے. اقبال کہتا ہے یہ تلوار آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا در مسلمان شان محبوبی نمان. اقبال اتنے بھی بولیا، کہنے لگا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. اے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیا مام فاروقی و سلمانی، فاروقی و سلمانی. اے میں تشریح نہیں کرنا چاہتا بھائی، حجرے بہ کے دین کی گل کرنی ہو رہے. یزید دے مقابلے ہاں جی کربلا وچ جا کے کہنا یزیدا یہ گل کرنی ہو رہی تو گل سمجھ آئی کوئی نہیں. خالد بن ولید فرمایا انا قوم نشرب الدماء، ہم ایسی قوم ہیں جو خون پیتے ہیں. وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا بِذَلِكَ، اور ہمیں مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی ہے کہ رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہے. ہاں ہاں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ ان کے خون سے بڑھ کر کسی کا خون لذیذ نہیں ہے. فجینا بذالک، ہم آئے ہیں خون پینے، اب بتا کیا کرنا تھا. اسلام اس بات کا درس دیتا ہے جو میں نے بیان کیا، یہ اسلام درس دیتا ہے. اور خالد بن صحابہ کو اتنا بڑا انہیں تانا دے دیتا تھے، صحابہ کو کی کہتے نہیں ہم بڑے فقیر لوگ ہوتے ہیں. اور میں سوڑا ہے تنہیں پتہ نہیں حضور دے غلام کھڑے نہ کہ دریائے دجلہ ایس امام نے لکھا دریائے دجلہ وچ جدوں حضرت سلمان فارسی تے سعد بن ابی وقاص انج گلاں کرتے آ رہے سن تے جدوں ویکھیا دریا دے سامنے رومیاں دی حرکت ویکھی تے حضرت سلمان فارسی فرمان لگے کہ یار اس پل نہ بنائیے. انہاں کہ پل بنایا سامنے رومیاں سانو چڑھن نہیں دینا. انہاں کہ پھر کی کریے؟ انہاں کہ گھوڑے انج سٹ دیو. قسم اٹھا کے امام نے لکھیا صحابہ کہندے ہیں بھائی جویں صحابہ گلاں کردے خشکی تے آ رہے سن گھوڑے انج سٹے او گلاں انج کرتے جا رہے سن. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر. صدیاں منتظر رہیاں کہ حضور دے غلاماں نے گھوڑے سٹنے کدوں سمجھا. اپنی تاریخ بھول گئے انگریزاں دی گلاں کر کے پوری قوم خوش کئی سارے مولوی تقریر کرتے انگلش تے شروع ہو جاتے ہیں. او میں آکھا حدیث تے ایک نہیں پڑھی تو انگلش دی پڑھا چلو چس چڑھیا. وہ سمجھتے ہیں قوم کبھی بھی پڑھا لکھا آدمی. میں کہا نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. اتنا قوم متاثر نہیں ہوئی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. اتنا قوم متاثر نہیں ہوئی. قوم خوش نہ زیادہ متاثر ہوتی. حدیث قرآن پڑھو پھر اس کے اندر کوئی ضمن انگلش کی بات آ جائے تو وہ بھی کر دو. لیکن مروب تو نہ ہو وہ قوم پوری قوم کو مروب کر کے رکھ دیتے ہیں. انگلش مدارس سے بھی انگلش تو نہیں آ رہے. ہاں جی صرف نہ پڑھانے نہیں تھی انگلش پڑھائی آؤ منڈے تے رسول اللہ دے دین نال غداری جی نے کی تھی انہیں بچنا کوئی نہیں ہے. میری گل یاد رکھنا. ہاں بچنا انہیں کسی نے بھی نہیں. جنہیں بھی تھوڑی جی ایتھے تو بٹ کے رکھ دیتا جاتا ہے. ایتھے تو ویکھیا جاتا ہے بس اتنا ہی. اس طرح بھائی سر جھکا کے کیڑا رہے. میں 4-5 صحابہ دے بارے پڑھے آئے. نبی علیہ السلام تو عمر تو بڑے سن سارے. حضرت عثمان غنی بھی, حضرت عباس بھی, حضرت قباس بن اشیب بھی. انہاں کو جدوں پوچھا جاندا سی تسی وڈے ہو جی یا رسول اللہ وڈے تے صحابہ تیناں دی اکو بولی. انہاں کہندے اکبر منی رسول اللہ وانا سنو منو. فرمایا وڈے حضور ہی جمیا میں پڑھیا. وڈے حضور کیسی بولی ہے. وڈے حضور وڈے پڑھائی کی نسبت اپنی طرف نہیں کی.
حضرت ام ایمن حضور دا پیشاب مبارک پی گئی، پیشاب مبارک پی گئی. بعد صحابہ نے پوچھا مائی جی تو سمجھ نہیں لگی؟ فرمایا شربت ما فیہا ولا اشعر انہ بول لطیب رائحتہ. فرمایا جب میں پیالہ منہ لایا تو خوشبو اتنی سی. الحمدللہ والفقہ الاکبر. کیوں جی امام صاحب کی کتاب اے حنفی ہے، اللہ دی تعریف بھی سب تو بڑی سمجھ ہے، اللہ دی حمد بیان کرنا. تے فقہ اکبر دی طرح امام اعظم ابو حنیفہ دی کتاب دی طرف اشارہ ہے. برات استحلال. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ. امام صاحب دا چونکہ تذکرہ ہے نا. والصلاة والسلام علی الامام الاعظم. حضور دی شان بھی تے نال امام اعظم دی طرف اشارہ. والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی و شافی احمد القرام. امام صاحب دا تذکرہ نال حضور دی شان امام احمد بن حنبل دی، امام شافی تے امام ابو حنیفہ چاروں امام. والصلاة والسلام علی الامام الاعظم للرسل الکرام مالکی و شافی احمد القرام. ہن امام صاحب دے ترے مشہور شاگرد ہیں، امام محمد حسن بن زیاد تے امام ابو یوسف. حضور دی شان بھی تے نال انہاں دی طرف اشارہ بھی. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف. حسن بغیر سوچے سمجھے بول اٹھا، حضور تو سونا کوئی نہیں. بلا توقف بغیر سوچے سمجھے. یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن ابو یوسف فإنه الاصل المحیط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنوير الابصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الابحر ومجمع الانهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نار فائق فيه المنية وبه الغنية ومراق الفلاح وامداد الفتاح وايضاح الاصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل. وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين. وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم بهم ولهم يا أرحم الراحمين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. توجہ گل کوئی سمجھ آئی؟ زان یزین. لو جی میں تھوڑے کہن تے صرف صغیر پڑھ رہا ہوں. زان یزین زینا فهو زائن وزین یزان زین. یہ آخری ہے. ہاں جی الحمدللہ. میں اس واسطے یاد کی تھی، بندہ کہنا میں مجدد ہاں، دادا صاحب بھی آ جائے، سارے سادات نو بلا لواں گے، علماء نو بھی وہ خطبہ سنائے میں بھی سنانا. پھر علماء پوچھن بھائی الحمد تے پیش کیوں آئی، الغوث الاعظم تے آخر تے زبر کیوں آ گئی، البدائع ہاں جی الظواہر البدائع النوادر تے پیچھے پیش آندیاں تے زیر کیوں آ گئی. او دو جواب دے تے میں بھی دینا. پھر او دے کو پوچھن زان یزین دی صرف صغیر سنا، وہ بھی سناوے، پھر میں بھی سناواں. پھر آخر تے فتوی جڑا سنا دے کمن بھی تو مولوی ہے، مجدد ہونا تو بڑی بڑی بات ہے.
زان یزین زینا فهو زائن وزین یزان زینا فذاک مزین لم یزن لم یزن لا یزین لا یزان لن یزین لن یزان لا یزینن لا یزانن لا یزینن لا یزانن الامر من زن لتزن لا یزن لا یزن والنهی لا تزن لا تزن لا یزن لا یزن الظرف منه مزین مزینان مزاین ومزین والآلة منه مزین مزینان مزاین ومزین مزینۃ مزینتان مزاین ومزینۃ مزیان پڑھو کیڑا ہے لو جی رہے گا یوں ہی ان کا